یہ 24 رمضان المبارک اور 15 اپریل 2023 کا دن تھا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی سحری کے بعد دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف شہری بازاروں کا رخ کر رہے تھے اور خرطوم شہر کی رونق رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی، لیکن یہ خوبصورت دن صبح تقریباً 9:15 بجے کے قریب اچانک خوف اور دہشت کا منظر پیش کرنے لگا۔ دکانیں، بازار بند ہو گئے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے گھروں اور محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگا۔ یہ سوڈانی پیراملٹری مسلح گروپ ریپڈ سپورٹ فورس کا اپنی ہی فورسز کے خلاف حملہ تھا، جس کی گھن گرج پورے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ خرطوم شہر کے ایئرپورٹ، اسٹیٹ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اہم ملٹری تنصیبات پر حملہ آور گروپ نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایسے ہی حملوں کی خبریں سوڈان کے دوسرے شہروں سے بھی آ رہی تھیں۔ دوستو، یہ حملہ سوڈانی ملٹری کے 2 جرنیل عبدالفتاح البرہان اور محمد حمدان دگالو کے آپس کے اختلافات کا نتیجہ تھا، جو اس روز باقاعدہ طور پر سول وار کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جنرل عبدالفتاح البرہان سوڈانی آرم فورسز کے کمانڈر اور سوڈان کے ڈیفیکٹو سربراہ ہیں، جبکہ جنرل محمد حمدان دگالو، جنہیں حمیتی بھی کہا جاتا ہے، سوڈانی پیراملٹری فورس ریپڈ سپورٹ فورس یعنی RSF کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ سوڈان میں جاری حالیہ سول وار کے بارے میں عالمی سطح پر شاید اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ کس قدر مہلک ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اپریل 2023 میں سول وار کے آغاز سے آج تک صرف خرطوم اسٹیٹ میں 61,000 کے قریب لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس وقت جنوب مغربی دارفور ریجن کے بڑے حصے کے علاوہ خرطوم کے کچھ علاقے اور اس سے ملحقہ ریجنز پر حمیتی کی RSF اور اتحادی گروہوں کا کنٹرول ہے، جبکہ بقیہ سوڈان کے زیادہ تر علاقے پر جنرل برہان کی سوڈانی فورسز کا اور اس کے اتحادیوں کا کنٹرول ہے۔ کچھ علاقے پر دوسرے نان عرب باغی گروہوں کا کنٹرول بھی ہے۔ دوستو، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوڈان میں آخر اس بد امنی کا آغاز کیسے ہوا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہماری 2/3 آڈینس ویڈیوز دیکھتی تو ہے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی، ایسا ہمیں اپنے انالیٹکس سے پتہ چلتا ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیوز پر کمنٹ بھی کریں تاکہ اس کی ریچ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ تو آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو دوستو، سوڈان پر کنٹرول حاصل کرنے کی ان حالیہ کوششوں کا آغاز 2019 میں ہوا، جب 30 سال کے طویل عرصے سے چلے آ رہے ڈکٹیٹر عمر البشیر کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ عمر البشیر 1989 سے ملک کے صدر تھے اور ان کے آمرانہ اقتدار سے سوڈان کے شہری تنگ آ کر 2018 میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ملک میں جاری اس مزاحمت کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اپریل 2019 میں سوڈانی آرمڈ فورسز نے RSF کے ساتھ مل کر ایک کو کے ذریعے عمر البشیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد عمر البشیر پر میس کلنگ اور کرپشن کے مقدمات بھی چلائے گئے، انہیں سزا بھی ہوئی اور اس وقت وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ عمر البشیر کو اقتدار سے ہٹا کر آئین کو معطل کر دیا گیا اور ملٹری نے ملک میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایک عارضی ملٹری گورنمنٹ بنائی گئی جس کے سربراہ سوڈانی آرم فورسز کے کمانڈر جنرل عبدالفتاح البرہان تھے، جبکہ ریپڈ سپورٹ فورس کے کمانڈر محمد حمدان دگالو یعنی جنرل حمیتی ان کے نائب تھے۔ سوڈان کے جمہوری حلقوں کو اس بات کا خدشہ بہرحال تھا کہ ملٹری حکومت لمبی چلے گی اور سویلینز کو اقتدار شاید مشکل ہی سے مل پائے، جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی۔ کچھ مہینوں بعد یہ خدشات واضح ہونے لگے تو پھر سے ملک میں پرامن مظاہرے شروع ہو گئے، لیکن ملٹری گورنمنٹ نے مظاہرین کے خلاف جون 2019 میں کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا، جس میں 100 سے زائد مظاہرین جان سے گئے۔ بعض رپورٹس کے مطابق مظاہرین کی ڈیڈ باڈیز دریائے نیل میں بھی بہا دی گئی تھیں۔ مظاہرین پر تشدد کے اس افسوسناک واقعے کا الزام بالخصوص جنرل حمیتی کی RSF پر لگایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ان الزامات کو مسترد کرتے آ رہے ہیں۔
جمہوریت پسند مظاہرین جب اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے تو بالآخر افریقن یونین اور ایتھوپیا کی کوششوں سے سوڈانی ملٹری لیڈرز سویلین کے ساتھ عارضی حکومت میں پاور شیئرنگ کے فارمولے پر رضامند ہو گئے۔ اگست 2019 میں نئی عارضی ملٹری اینڈ سویلین حکومت کا قیام 3 سال کے لیے عمل میں لایا گیا۔ سویلین لیڈر عبداللہ حمدوک اس سیٹ اپ میں ملک کے وزیر اعظم تھے، جبکہ جنرل عبدالفتاح البرہان عارضی کونسل کے سربراہ اور حمیتی ان کے نائب تھے۔ 2023 میں منتخب حکومت کا قیام عمل میں لایا جانا طے پایا تھا۔ نئے وزیر اعظم نے آفس سنبھالتے ہی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے اور ملک کا ایک اچھا امیج بلڈ کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ملی۔ اس ٹائم پیریڈ میں سوڈان نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بھی نارمل کر لیے۔ بدلے میں امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی اسٹیٹ اسپانسرشپ کی لسٹ سے بھی نکلوا دیا۔ ملکی قرضوں کو کم کرنے کے لیے فنانشل انسینٹیوز بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اس حکومت کو دیے گئے، لیکن اس سیٹ اپ کو بھی زیادہ دیر چلنے نہیں دیا گیا۔ اکتوبر 2021 میں سوڈانی ملٹری نے ایک بار پھر کو کے ذریعے عبداللہ حمدوک کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پھر سے شدید مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ملٹری لیڈر نے عبداللہ حمدوک کو نومبر میں وزارت عظمیٰ پر ایک بار پھر بحال کر دیا، لیکن اس عارضی حکومت میں اب عبداللہ حمدوک کے اختیارات کو پہلے کی نسبت محدود کر دیا گیا تھا، یعنی وہ ایک کمپرومائزڈ اور برائے نام قسم کے وزیر اعظم ہی بنا دیے گئے تھے۔ مظاہرین ظاہر ہے ان اقدامات سے خوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ملٹری زیادہ سے زیادہ اختیارات اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا چاہتی ہے، لہٰذا ملٹری کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ ملک میں جاری خراب حالات کے پیش نظر جنوری 2022 میں عبداللہ حمدوک نے استعفیٰ دے دیا۔ عبدالفتاح البرہان پھر سے ملک کے ڈیفیکٹو سربراہ ظاہر ہے بن گئے اور جنرل حمیتی ان کے نائب۔ 2022 کا پورا سال اس ملٹری گورنمنٹ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اکتوبر 2022 میں کو کا 1 سال مکمل ہونے پر ملٹری کے خلاف شدید ہنگامے ہوئے اور مظاہرے کیے گئے۔ بالآخر دسمبر 2022 میں ایک نیا فریم ورک طے پایا، جس کے تحت 2 سال کے اندر اندر الیکشنز کے ذریعے نئی حکومت کا قیام عمل میں لایا جانا تھا، یعنی 2024 کے آخر تک۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نئے سیٹ اپ میں عبدالفتاح البرہان جنرل حمیتی کی فورس RSF کو سوڈان کی ملٹری فورس میں مرج کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایسا 2 سال کے عرصے کے اندر اندر ہی کر لینا چاہتے تھے، یعنی الیکشن سے پہلے۔ حمیتی ظاہر ہے اس پر ریلکٹنٹ تھے، اور اگر وہ ایسا کرنے پر رضامند بھی تھے تو ان کا مطالبہ تھا کہ اس پروسیس کو صرف 2 سال میں نہیں بلکہ 10 سال میں مکمل کیا جائے۔ دراصل ایشو یہ تھا کہ ایسا ہونے سے جنرل حمیتی کی ریلیونس اور ان کی پاور سوڈانی پالیٹکس اور ملٹری میں ظاہر ہے کم ہو جانا تھی، لہذا اس ایشو پر دونوں جرنیلوں کی آپس میں ہی ٹھن گئی۔ دونوں کے اختلافات آپس میں پیدا ہو گئے۔ یہ کشمکش 4 ماہ تک چلتی رہی اور بالآخر RSF نے 15 اپریل 2023 کو سوڈانی دارالحکومت پر حملہ کر دیا، جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا ہے، اور یہ لڑائی آج تک جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حمیتی کی پیراملٹری فورس ریپڈ سپورٹ فورس آخر کیا ہے، اور یہ اتنی طاقتور فورس کیسے بن گئی کہ اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنے کے قابل ہو گئی؟ دوستو، اس متنازع فورس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ارلی 2000s میں جانا ہوگا، جب سوڈان کے ساؤتھ ویسٹ ریجن دارفور کے نان عرب سوڈانی قبائل نے ڈکٹیٹر عمر البشیر کی طرف سے سائیڈ لائن کیے جانے اور اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کی وجہ سے سوڈانیز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ ملک میں اٹھتی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے عمر البشیر نے اسی ریجن کے عرب عسکریت پسند گروہوں کو سپورٹ فراہم کرنا شروع کر دی۔ انہی میں ایک گروہ جانجاوید بھی تھا جو اپنی شفاق اور پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ محمد حمدان دگالو تب اسی عسکریت پسند گروہ کے ایک مڈ لیول قسم کے کمانڈر تھے، لیکن دارفور میں اپنی کارروائیوں سے انہوں نے عمر البشیر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ 2013 میں عمر البشیر نے جنجاوید کو ری برانڈ کرتے ہوئے ریپڈ سپورٹ فورس اور محمد حمدان دگالو کو اس کا کمانڈر بنا دیا۔ اس فورس کو عمر البشیر کی وفادار فورس کہا
جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ حمیتی کی اس فورس RSF پر حکومتی نوازشات کا سلسلہ تو پہلے ہی سے جاری تھا، ساتھ ہی دارفور میں گولڈ مائننگ کے بزنس کا کنٹرول بھی عمر البشیر نے جنرل حمیتی کو ہی دے دیا۔ اس طرح حمیتی نہ صرف طاقتور بلکہ دولت مند انسان بھی بن گئے۔ سوڈان کے دارفور ریجن میں آج الگونیڈ نامی کمپنی سونے کے بزنس کو کنٹرول کرتی ہے، جسے حمیتی کے بھائی اون کرتے ہیں۔ دوستو 2019 میں عمر البشیر کے یہ بااعتماد وفادار ساتھی جنرل حمیتی اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے جنرل فتح البرہان کے ساتھ مل کر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹنے میں ہی کردار ادا کیا۔ شاید ان کی نظر پورے سوڈان کا کنٹرول سنبھالنے پر تھی۔ اس کے بعد پھر جنرل حمیتی کی کمانڈر البرہان کے ساتھ ہی کشمکش شروع ہو گئی، جو اب سول وار میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ سوڈان میں جاری حالیہ جنگ اور پاور سٹرگل صرف دو جرنیلوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ کچھ ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی اس میں بالواسطہ طور پر شامل ہیں۔ حمیتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ UAE کے یہ کافی کلوز ہیں اور زیادہ تر گولڈ بھی UAE کو ہی ایکسپورٹ یا اسمگل یہاں سے کیا جاتا ہے۔ بدلے میں UAE انہیں سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یمن میں ایرانی بیکڈ حوثیوں کے خلاف لڑنے کے لیے UAE نے سوڈانیز کو بھی اپنی فورسز میں شامل کیا ہے، جن میں زیادہ تر افراد کا تعلق RSF سے ہی تھا۔ ظاہر ہے ایسا جنرل حمیتی کے تعاون سے ہی ممکن ہوا ہوگا۔ سوڈان میں جاری جنگ میں UAE اپنی سپورٹ ایک فریق کو فراہم کر کے افریقہ میں نہ صرف اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے بلکہ مستقبل میں اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے سوڈان کی زرعی زمین پر کاشتکاری سے فوائد بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حمیتی کی فورسز کو لیبیا اور رشین ویگنر گروپ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لیبیا اور چیڈ کے راستے انہیں ہتھیار وغیرہ بھی وہ فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف مصر، سعودی عرب اور ایران کی ہمدردیاں سوڈانی آرمڈ فورسز کی طرف ہیں۔ ایران اپنے حامی گروپ کو ڈرونز مہیا کرتا ہے جو حمیتی کی فورسز کے خلاف کامیابیوں میں سوڈانی آرمڈ فورسز کے لیے ایک اہم ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں۔ مغربی ممالک یعنی امریکہ، روس کے اتحادی وغیرہ براہ راست تو اس جنگ میں ملوث نہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں زیادہ تر سوڈانی آرمڈ فورسز کی طرف ہی ہیں۔ حالیہ سول وار کو 1.5 برس سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ابھی تک امن کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، نہ ہی اس جنگ کے بارے میں عالمی سطح پر یا عالمی میڈیا پر کوئی زیادہ بات ہوتی ہے۔ 2023 میں امریکہ اور سعودی عرب نے دونوں فریقین کے درمیان سیز فائر کی کئی کوششیں کی، لیکن مذاکرات کا کوئی دور ابتدائی سمجھوتے سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ ہر بار کوئی فریق ابتدائی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر دیتا ہے اور یہ لڑائی پوری شدت کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ معصوم سوڈانیز کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 4 کروڑ 80 لاکھ آبادی کے اس ملک میں سے 70 لاکھ شہری انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، 20 لاکھ ہمسایہ ممالک میں پناہ گزین ہیں، جبکہ کل ملا کر تقریباً 2.5 کروڑ یعنی کل آبادی کا 50% سے بھی زیادہ کسی نہ کسی طرح مدد کے منتظر ہیں۔ جنگ میں ابھی تک جان سے جانے والوں کے ٹوٹل نمبرز تو دستیاب نہیں، لیکن صرف خرطوم میں 61,000 کے قریب شہریوں کے جان سے جانے کی رپورٹس ضرور ہیں، جو ظاہر ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اگر کبھی درست اعداد و شمار ریلیز ہوئے تو امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو حالیہ سول وار کی کہانی تھی، لیکن سوڈان میں اس سے پہلے بھی 2 تباہ کن سول وارز ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک پورا جنوبی حصہ الگ ہو کر 2011 میں نیا ملک ساؤتھ سوڈان بن گیا تھا۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی سے پہلے سوڈان 25 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کا رقبہ 19 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کے قریب ہے اور یہ افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سوڈان 1899 سے برطانیہ اور مصر کے جوائنٹ کنٹرول میں تھا، یعنی ایک کنڈومینیم تھا۔ اسے آپ برطانیہ کی کالونی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نوآبادیاتی دور میں شمالی عرب یعنی مسلم اکثریتی حصے کو سیاسی، معاشی، ثقافتی اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ترجیح دی جاتی تھی، جبکہ کرسچن اور قبائلی جنوبی حصے کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ تفریق
1956 میں سوڈان کی آزادی سے 1 سال پہلے ہی سول وار کا باعث بنی تھی، جو 1972 میں ختم ہوئی اور معاہدے کے تحت ساؤتھ سوڈان کو سوڈان کے ساتھ رہتے ہوئے خود مختاری دے دی گئی۔ پھر کسی حد تک امن رہا، لیکن یہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا اور 1983 میں تب کے سوڈانی صدر جعفر نمیری نے ملک کو ایک اسلامی عرب ریاست بنانے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے شریعہ لا کا نفاذ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنوبی سوڈان کی خود مختاری کو بھی ختم کر دیا۔ یوں ساؤتھ سوڈان کے باغیوں اور سوڈانی فورسز کے درمیان دوسری سول وار کا آغاز ہو گیا۔ سوڈان پیپلز لبریشن آرمی نامی باغی گروہ اس سول وار میں ساؤتھ سوڈان کی طرف سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس جنگ کا اختتام 2005 میں ہوا جب ساؤتھ سوڈان کو خود مختاری بھی واپس مل گئی۔ پھر 2011 میں ریفرینڈم کے ذریعے ساؤتھ سوڈان ایک نیا ملک بن گیا۔ سوڈان پیپلز لبریشن آرمی کا ایک گروہ نارتھ سوڈان پیپلز لبریشن آرمی کے نام سے آج بھی سوڈان کے جنوبی علاقوں میں اپنے حقوق اور زیادہ خود مختاری کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ سوڈان افریقہ کا ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ یہاں خرطوم کے مقام پر بلو نائل وائٹ نائل سے ملتا ہے تو دریائے نیل وجود میں آتا ہے جو سوڈان کی زراعت میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوڈان افریقہ میں سب سے زیادہ قابل کاشت زرعی رقبے کا حامل ملک ہے۔ گولڈ، کروڈ آئل اور لائیو سٹاک کے علاوہ سوڈان کی بڑی ایکسپورٹس میں زرعی مصنوعات بھی شامل ہیں، جن میں کاٹن، مونگ پھلی، تل، جوار وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، افریقہ، ایشیا اور ساؤتھ امریکہ میں کئی تھرڈ ورلڈ ممالک یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کے زیر اثر رہے، جہاں ملٹری کو عوام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال صدیوں سے کیا جاتا رہا۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی نئے وجود میں آنے والے ممالک کو کمزور سویلین ادارے جبکہ نسبتاً مضبوط ملٹری سٹرکچر وراثت میں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں سویلین ادارے اور حکومتیں آج تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکیں۔ سوڈان میں تو یہ مسئلہ اس قدر شدید ہے کہ 1956 میں آزادی کے حصول کے بعد سے آج تک کو کی 35 منصوبہ بندیاں یا اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، جن میں سے کچھ کامیاب بھی ہوئیں۔ آپ دوستو یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مستقبل میں ہمارے چینل پر آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ایسی دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔